اب تسخیر کر سکتا ہے عرض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ اللہ جل جلالہ و عمن والہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب ربیب دو جگ کی خبیب ثنائے سبل ختم رسل مولائے کل نبی حسین ماہ جمیل صادق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کردگار شفیع روز شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار و احبار و انوار میں حدیعِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار، اللہ عز و جل کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر کیونکہ ذکر شہادت امام علی مقام امام حسین کیا تھا، اور وقت کی قلت کی وجہ سے یوم آزادی کے حوالے سے گفتگو آپ سے نہ کر سکا۔ آج اسی حوالے سے چند گزارشات جناب کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو ملک خدا داد پیارا وطن پاکستان جو مارز وجود میں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ضرورت کیا آنی پڑی تھی کہ ایک الگ مملکت حاصل کی جاتی، ایک ایسا گھر ہوتا جو دوسری قوموں سے علیحدہ ہوتا، تو آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اس ملک کو کیا پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش کر دیا گیا کہ یہ لو یہ ملک ہے تمہارا لے لو، یا اس پر کچھ قربانیاں بھی ہمیں دینی پڑی، اور وہ قربانیاں کیا تھیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اور تیسری بات، جب یہ ملک پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو کیا جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پھر ہم نے پورا کیا؟ یہ ملک خدا داد کے اندر رہتے ہوئے جس نظریہ کے تحت یہ ملک بنایا گیا، کیا اس نظریہ کو ہم نے قائم بھی رکھا ہے؟ اب سب سے پہلی بات کہ یہ ملک خدا داد ملک پاکستان انگریزوں کی حکومت سے جب انگریزوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہندوستان پر، اور یہ سلطنت انہوں نے مسلمانوں سے چھینی، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ مغلیہ دور سلطنت اختتام پذیر ہوا اور غاصب ہو گئے انگریز جو انگلینڈ سے آئے تھے، انہوں نے آ کے غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ پھر 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی، کوششیں شروع ہوئی، پھر وہ جنگ آزادی تمام اہلیان ہندوستان ہار گئے۔
گئے، پھر غلامی کا دور شروع ہوا، ظلم و ستم کے وہ بڑے بڑے پہاڑ توڑے گئے اہلیان ہندوستان پر، پھر آزادی کی جنگ جب شروع ہوئی، پھر یہ تحریک چلتی رہی، اور اس تحریک کو قریب 1936 تک یا 1940 کے قریب تک، یعنی 30 اور 40، 1930 اور 40 کی دہائی کے اندر، جہاں سب چاہتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو، وہاں پر پھر ضرورت آن پڑی دو قومی نظریے کی، اور مسلمانوں نے اپنا الگ آزاد وطن مانگنا شروع کر دیا۔ پھر یہ کوششیں رنگ لائیں، 1947 کو پھر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اب یہ بظاہر ایک سیدھی سادی سی بات ہم سمجھ گئے، وہ شروع ہوئی ایک کوشش 1800 سے لے کے 1900 کی دہائی کی، یہ 2 صدی تھی اس کے اندر، پھر 1900 کی صدی جب شروع ہوئی 1947 میں پاکستان بن گیا۔ اب جو ظلم و ستم پاکستان بننے کے بعد، بھارت بننے کے بعد اہلیان ہندوستان پر، یا جو ہجرت کر کے وہاں سے مہاجرین آ رہے تھے ان پر جو ستم کھائے گئے، کیا ان پر کوئی پیچھے ہمارے پاس موجود ہے؟ آخر 600 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے انڈیا پر، کم و بیش 600 سال، اور اس اتنے طویل عرصہ کے اندر کتنے ہندوؤں پر یہ ظلم ہوا، کتنے سکھوں پر یہ ظلم ہوا۔ کوئی اور اقلیت جو مغلیہ دور حکومت کے اندر، دور سلطنت کے اندر، کوئی ایک مثال اگر کسی کے پاس ہو تاریخ کے آئینے میں تو ضرور اسے مجھ سے شیئر کیا جائے، لیکن ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایک مثال نہیں ملتی۔ جب تک اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی رہی، کانگریس نے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا، آزادی کی حالانکہ تاریخ شروع نہیں کی، انہوں نے یہی بات ذہن میں رکھی ہے۔ تحریک آزادی 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی اور دیگر علماء اہل سنت کے فتویٰ سے شروع ہوئی، اور دیوبند کے علماء کے فتویٰ سے نہیں، اہل حدیث علماء کے فتویٰ سے نہیں، اہل تشیع علماء کے فتویٰ سے نہیں، اہل سنت کے فتویٰ سے یہ جنگ شروع ہوئی، جنہوں نے کافروں، ان انگریزوں کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیا۔ اور اس فتویٰ کی وجہ سے ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں دلی سے 50-60 میل دور تک مجھے کوئی ایسا درخت نظر نہیں آیا جس پر کسی مسلمان عالم دین یا طالب علم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ جرم کیا تھا ان کا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے ان غاصبی لوگوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ آج بھی کچھ لوگ انگریز کی حکومت کو کہتے بڑے چنگے سی جی، بڑے اچھے فیصلے کرتے تھے۔ فیصلے ان کے یہ تھے کہ تمہیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آج بھی ہمارے دماغ ان کے غلام ہیں، آج بھی ہم ان کی غلامی سے نکل نہیں سکے، اور یہ غلامی کا اتنا بڑا توق ہمارے گلے میں ابھی تک ہے کہ ہم آج تک ان کا قانون چلا رہے ہیں، 1936 کا ایکٹ ابھی تک قانون انہی کا چل رہا ہے۔ آپ صاحب عقل سلیم ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کو، اور انشاءاللہ میری بات کی صداقت یہ ہے کہ اب تک پاکستان کو بھی اور قانون نہیں بنا۔ ترامیم کی گئی ہیں، ترمیمیں ہوئی ہیں ملک پاکستان کے قانون کے اندر، لیکن کوئی اپنا قانون جو اسلام کا قانون ہو، جو قرآن کا قانون ہو، جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ پاکستان کا ذاتی قانون ہے، کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ تو ابتدا کی بات ہے۔ علماء اہل سنت کو
کھڑا کیا گیا لائنوں کے اندر، پوچھا کہ یہ فتویٰ تم نے دیا ہے؟ جی ہم نے دیا ہے۔ اس فتوے سے پھرتے ہو، روگردانی کرتے ہو؟ کہا نہیں کرتے۔ اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، مارا گیا، پیٹا گیا، اور وہ اذیتیں دی گئیں جو دنیا کے اندر بڑے بڑے دہشت گردوں کو نہیں دی جاتی۔ پھر ان سے پوچھا گیا کیا یہ فتویٰ واپس لیتے ہو، اپنے الفاظ سے پھرتے ہو؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، جان دے دیں گے، اس فتویٰ سے پھریں گے۔ پھر اسی فتویٰ کی پاداش میں لائنوں کے اندر توپیں رکھ دی گئیں، ان کے اندر گولے ڈال دیے گئے۔ آپ میں سے اگر کسی نے قلعہ لاہور دیکھا ہو تو وہاں پر اب بھی توپ موجود ہے، وہ بڑی بڑی توپیں جن کے ساتھ وہ پہیے ہوتے تھے، جیسے وہ ٹانگے یا گڈ کے پہیے ہوتے تھے، شاید آپ نے کبھی دیکھے ہوں تو۔ پھر اس کے اندر کم و بیش 20-20 کلو کے گولے ڈالے جاتے بارود کے، پھر ایک خاص تکنیک کے ساتھ انہیں چلایا جاتا، دشمن پہ پھینکا جاتا۔ لیکن یہاں سامنے دشمن کوئی نہیں کہ غبار کی بالٹی ہو، بلکہ توپوں کے منہ پہ باندھ دیا گیا علماء حق اہل سنت کو، باندھ کے پھر پوچھا اس فتوے سے پھرتے ہو؟ وجہ کیا تھی؟ یہ جو ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا، وجہ کیا تھی انہیں پتا تھا۔ آج تمہیں قدر نہیں ہے علماء کی، تمہیں پڑھا پڑھایا دین ملا، تمہیں پلا پلایا یہ ملک ملا، تمہیں آزاد پاکستان ملا، ہمیں کہاں قدر اس ملک کی، کہاں قدر ہمیں اسلام کی، کہاں قدر ہمیں قرآن کی، کہاں قدر ہمیں کلمے کی؟ ہمیں قدر نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا یہ مسند پہ بیٹھنے والے درویش جو روکھی سوکھی گاتے گزارا کرنے والے، اور یہ بات یاد رکھیے، دنیا پہ مسلمانوں نے اس وقت تک حکومت کی ہے جب تک انہوں نے روکھی سوکھی کھائی ہے۔ جب لذتوں کے پیچھے مسلمان بھاگ پڑے، عیاشیوں کے پیچھے جب بھاگ پڑے، پھر ان سے حکومت کو چھین لیا گیا، پھر حکومت نہیں ملی انہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے آپ، عیاشیاں کر کے، اسی کمروں میں بیٹھ کر، مرسیڈیز گاڑیاں چلا کے، آسانی والے سفر کر کے، ہیلی کاپٹروں میں جھولے جھول کے، بڑے بڑے وی آئی پی تیاریوں کے اندر سفر کر کے، ان تیاروں کے اندر سفر کرنے کے بعد پھر بڑی بڑی کانفرنس میں شرکت کر کے، پھر وہاں شباب اور شراب کے ساتھ شغل کر کے مسلمانی کے دعوے کرنا تو آسان ہے، مسلمان نہیں بندہ بن سکتا۔ پھر خالی خولی تقریریں ہی ہوتی ہیں، پھر خالی خولی دعوے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ نہیں ہوتا کہ سلطان حمید الدین ہو اور فرانس کے کتے بھونکتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناموس پر، اور وہ فرانس کے سفیر کو مخاطب کرے، حالانکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ ڈاواڈول ہو، کوئی مضبوط فوج بھی نہ ہو، اور سلطان حمید الدین اس سفیر کو، فرانسیسی سفیر کو بلائے اور کہے دیکھو بھائی ہم نے سنا ہے تمہارے فرانس کے اندر ایک ایسا ڈرامہ لانچ کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے نبی کی توہین آمیز خاکے بنائے گئے ہیں، بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سنو یہ پیغام میرا بھیج دو فرانس کے اندر اپنی حکومت کو، اگر یہ ڈرامہ بند نہ کیا گیا تو حمید الدین اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، وہ تاجدار ختم نبوت، من سب نبی جان ومن سب نبی جان، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سنو رسول اللہ کے غلاموں، جب سلطان حمید الدین نے ایسا کہا نا، پھر فرانس نے وہ ڈرامہ بند نہیں کیا، فوراً بند کر دیا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے وہ شہنشاہ روکھی سوکھی کھانے والے غیرت ایمانی رکھتے تھے، لیکن آج
سوائے خالی خولی نعروں کے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا ہمارے اندر۔ برآمدن برسر مقصد بات طویل ہو جائے گی۔ علماء حق اہل سنت کو اڑا دیا گیا توپوں کے آگے باندھ کر، لیکن یہ چٹائی پہ بیٹھنے والے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے چٹائیوں پہ بیٹھ کر قال اللہ تبارک و تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگانے والے، اس وقت انہوں نے اپنی جانیں دینا گوارا کر لیا، لیکن اعلائے کلمۃ الحق سے بات نہیں آئی۔ پھر تحریک آزادی نے جان پکڑی، لیکن مسلمانان ہند نے دیکھا اور انگریز نے نوازشات کی ہندوؤں پر، اور ہندوؤں نے وہ نوازشات لیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، سکھوں، ہندوؤں، بامنوں، کھتریوں نے یہ نوازشات لیں، انگریز نے کی، اور مسلمانوں پہ ستم ہونے لگے۔ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح رکن تھے کانگریس کے، متحدہ ہندوستان آزاد چاہتے تھے۔ علامہ اقبال نے پھر حقائق سے انہیں آگاہ کیا، انہوں نے پھر ہندوستان میں گھوم پھر کے دیکھا، پھر مسلم لیگ آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، پھر مسلم لیگ کا انعقاد ہوا، پھر مسلم لیگ بنی، لیکن ستم بالائے ستم دیکھیے۔ تم کہتے ہو انگریز نے بڑے انصاف کرتا تھا، سنا ہوگا تم نے لوگوں سے، یہ انصاف اس کا چاہیے تھا کہ دلی تک پاکستان ہوتا، یہ مسلم اکثریت علاقے تھے، پنجاب سارا مسلم اکثریت سوائے چند اضلاع کے، سارا پنجاب کو بھی سکھوں کے تھے چند اضلاع، باقی سارا پنجاب مسلمان تھا، لیکن اس کی بے ایمانی دیکھیے، لڑاؤ اور حکومت کرو کا اس کا پلان جو آگے اس نے بڑھایا اس کو دیکھیے، اس نے ملک خدا داد ملک پاکستان بنایا بھی تو اس کو دو لفظ کر دیا، ایک مشرقی پاکستان جسے آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں، اور ایک مغربی پاکستان، اور کافی اضلاع وہ کھا گیا، اور کافی ریاستی کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جو ایک آج بھی موجود ہے کشمیر، حالانکہ مسلم اکثریت علاقہ ہے، اب بھی وہ اتنی کوششوں کے باوجود اب بھی 80% مسلمان ہیں وہاں، مسلمانوں کی اتنی وہاں پہ ان کو نسل کشی کی جا رہی ہے، نسل کشی کر کر کے انہیں ختم کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی 80% مسلمان ہیں ابھی بھی کشمیر کے اندر، اور ادھر اضلاع کھائے ہندوستان میں انہیں چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی آبادی کا کتنا حصہ مسلمان ہے فیصد کے حساب سے؟ جانتے ہیں آپ 50 سے 60% مسلمان ہیں انڈیا کے اندر ابھی، اتنا اس نے ظلم کیا مسلمانوں پر، نصف سے زیادہ 60% حصہ بنتا تھا پاکستان کا، اس نے ایک تو دیا 30 سے 35 یا 40% تک، بہت سے اسلحہ اس نے ظالمانہ طور پہ ہندو کے ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر رکھے تاکہ لڑے مریں گے، اور ان مسلمانوں کی حالت اب بھی جا کے دیکھو، تمہیں کیا پتہ کلمے کی قدر کا، تمہیں کیا قدر نمازوں کی، تمہیں کیا قدر جماعتوں کی، تمہیں کیا قدر اذانوں کی، تمہیں کیا قدر مساجد کی، تمہیں کیا قدر قرآن کی، تمہیں کیا قدر حدیث کی، تمہیں کیا قدر اسلام کی؟ پوچھو نا فلسطین میں جا کے، پوچھو نہ جا کے انڈیا کے اندر، پوچھو نہ جا کے آزاد کشمیر سے آگے چلے جاؤ، کشمیر جموں کشمیر جسے کہتے ہیں، وہاں جا کے پوچھو ان سے کہ پردہ کیا لذت دیتا ہے کرنے سے، نماز پڑھنا کس قدر روح پرور منظر ہے، اور اس کے لیے انہیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ ان سے پوچھو جا کے۔ پھر قصہ مختصر، بات طویل ہو جائے گی، بات کو مختصر کرو، وقت بہت کم ہے۔ پاکستان کا اعلان ہو گیا 14 اگست 1947، مسلمان ہجرت کر کر کے پاکستان آنے لگے،
اور یہ 7-8 اگست یا 1 اگست سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. آپ جانتے ہیں کتنے مسلمانوں نے گھر چھوڑے؟ جب پاکستان بنا تو کتنے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، زمینیں، رقبے، پیسے، کاروبار، حتیٰ کہ اولادیں تک چھوڑی. جانتے ہیں آپ؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے 2 کروڑ مسلمان، 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنا گھر بار چھوڑا. تو سارے جناب گڈی چ بیٹھے تھے آ گئے پاکستان ہیں. اگو اسی موسٹ ویلکم آخیا تھا، کرسیاں تو بٹھاتا ہوں. ایسے ہی ہوا یہ. قیامت صغریٰ قائم ہو گئی تھی اس وقت بھی، لیکن ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ہمیں اس قدر پھنسا دیا گیا چکروں کے اندر، ایسا چکر لگایا گیا، ہم پھنس گئے. ہمیں یاد ہی نہیں کہ ملک پاکستان کن صعوبتوں، کتنی مصیبتوں کے بعد ملا. ہمیں پتہ ہی نہیں لگنے دے رہے وہ لوگ. ہمیں گھر چکر کے اندر پھنسا رکھا ہے، سیاسی چکر کہیں لگا رکھا ہے، کہیں تو ہمیں معیشت کے چکر میں پھنسا رکھا ہے، کہیں تم پر مہنگائی کا اژدہا مسلط کر رکھا ہے، اور تم ہو کہ ان کے آگے رشتے جا رہے ہو. ایک آتا ہے تم اس کے نعرے لگاتے ہو. سبھی کی بات کر رہا ہوں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جشن مناتے ہیں، پھر وہ جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، ہم پھر جشن مناتے ہیں. پھر وہ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، ہم پھر جشن مناتے ہیں. ایک آتا ہے، فقط یہی نہیں، وہ آتا ہے تمہیں جوتے مارتا ہے، تمہاری معیشت تم سے چھین چینتا ہے، تمہارا خون چوستا ہے، تمہیں نچوڑتا ہے، نچوڑ کے پھر وہ چلا جاتا ہے. تم شکر ادا کرتے ہو، شکر ہے ظالم گیا. دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے جشن مناؤ، ہم جشن مناتے ہیں. پھر جب وہ جاتا ہے نا، کوئی بھی یہی کام کرتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ، معیشت کو تباہ، گن چکر میں پھنسا رکھا ہے. کبھی تمہیں کہتا ہے نالی دے رہا ہوں، کبھی تمہیں کہتا ہے سرنگ دے رہا ہوں، کبھی تمہیں کہتا ہے بجلی دے رہا ہوں، کبھی تمہیں کہتا ہے تیل سستا کر رہا ہوں، کبھی تمہیں کہتا ہے تیل مہنگا کر رہا ہوں، کبھی تمہیں کہتا ہے چینی سستی ہو رہی ہے، کبھی تمہیں کہتا ہے آٹا مل رہا ہے، لین میں لگو راشن لے لو. کبھی تمہیں کچھ کہتے ہیں، کبھی تم کچھ کہتے ہیں. پھر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، پھر تم ہائے ہائے کرتے ہو. پھر وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، تم شکر ادا کرتے ہو. وہ جب دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط تھا، وہ چور تھا، جشن مناؤ. ہم آ گئے، ہم پھر جشن مناتے ہیں، اس کے نعرے لگاتے ہیں. وہ جو آنے والا، جس کے ہم نے جشن منائے، جس کی ہم نے نعرے لگائے، پھر تمہارے اوپر وہی کام کرتا ہے، وہی تمہارے اوپر ظلم ستم ٹوٹتے ہیں. پھر تمہیں نچوڑا جاتا ہے، تمہارا خون چوسا جاتا ہے، تمہارا ملک تباہ کیا جاتا ہے، تمہارا پیسہ چھینا جاتا ہے، یہاں سے باہر لے جایا جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا. پھر وہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے چور تھا، لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، تمہیں کھا گیا. اب ہم آ گئے ہیں، جشن مناؤ. 70 سال 75 سال سے یہی کام چلتا آ رہا ہے، اور مسلمانوں ہم بیوقوف بنتے رہے. بتائیے مجھے ان 75 سال کے اندر کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ ملک پاکستان بنا ہے تو 2 کروڑ مسلمانوں نے گھر بار چھوڑا؟ اے نہیں کسی دی آئے آ کے تھے بہ گئے. جب مسلمان وہاں سے نکلنے لگے، وہ جو ساتھ رہتے تھے اور چھپ کے تمہاری پیٹھ پہ وار کرتے تھے، انگریز کے ساتھ مل کے کرتے تھے، وہ کھل کے سامنے آ گئے. انہوں نے ہماری بہنوں کی عزتوں کو لوٹا، ہمارے کافروں کو لوٹا، مردوں کو تہہ تہہ کر دیا. اور یہ ایک بار نہیں ہوا کہ ایک علاقے میں ہوا ہو، پورا ہندوستان اس وقت خون کی ندیاں بہہ رہی تھی. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں چلا کراچی سے، کدھر سے چلا؟ کراچی سے، اور سارا پاکستان ہوتا ہوتا ادھر سے میں گزرا واگا بارڈر کے ذریعے، ٹرین کے اوپر گیا. وہ لاہور سے ہوتا ہوا کہتا لاہور تک مجھے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آئے کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہو، کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، یہ قتل و غارت اور خون وغیرہ بہایا جا رہا. کہتا میں نے کچھ نہیں دیکھا. مسلمان تو خود جا رہے تھے انہیں چھوڑنے، کئی بیچارے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، عرصے سے صدیوں سے یہاں رہ رہے تھے، اب چھوڑ کے جا رہے ہیں، آنسو آتے ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اور وہ انہوں نے ندیاں بہا دی خون کی.
کہتا جب ہی جیسے ہی میں نے بارڈر کراس کیا کہیں لاشوں کے ڈھیر، کہیں عزتوں کو پامال سرعام کیا جا رہا ہے۔ ایک کتاب ہے مظلوموں کی کہانی، مظلوموں کی زبانی، سرچ کر سکتے ہیں آپ نیٹ پر۔ اور یہ 14 اگست پہ چاہیے کہ ہمیں وہ یاد بھی ہو، ہم سمجھیں یہ ملک پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا ہے۔ ایک مورخ لکھتی ہے، عورت لکھنے والی کہتی ہم نکلے کم و بیش، ہمارا جو وہاں سے نکلنے والے بندے تھے 400-500 کا وہ پورا لشکر تیار ہوا، پورا جو تھا وہاں سے ہم نکلے قافلے کی شکل میں۔ جیسے ہی ہم نکلے تو وہ جو ساتھ تھے ہمارے وہ سارے برچیاں لے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہ جاؤ نہیں اتھے رہو، انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ کہتی ہے سارے مرد انہوں نے یکدم بڑے آگے اور سارے کے سارے تہتے کر دیے، گردنیں اڑا دی۔ پھر لڑکیاں جو جوان تھی ان کو سرعام پکڑ کے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ تم نے بتایا ہی نہیں، ہم پوری قوم کو یہ پتا ہو مجھے کہ 14 اگست 1947 میں جو پاکستان بنا، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا خونی کھیل کھیلا انہوں نے، تو کیا پھر میں موٹر سائیکل کا سنسن نکال کے یوں چلوں گا، یوں گانے گاؤں گا، یوں لٹیاں اور بھگڑے گاؤں گا، اور یوں فحاشی ہمارے جو قومی چینل ہیں ان پر سرعام کی جائے 14 اگست کو؟ شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے ہمیں پوری قوم کو۔ بحیثیت قوم ہم بے غیرت قوم ہیں، بحیثیت قوم ایک چور قوم ہے، ہم بحیثیت قوم ایک انتہائی بے حس قوم ہے، ہم اس سے ہماری مر گئی، غیرتیں ہماری مر گئی، اور وہ وقت قریب ہے ہمارے ایمان بھی مرنے والے ہیں۔ لاہور واگا بارڈر پر ٹرین آتی اور وہاں پر موجود ہوتے اہلیان پاکستان مہاجرین کے استقبال کے لیے، خدا کی قسم زمین پھٹ جائے، سینے پھٹ جائیں، جگر چھلنی ہو جائے یہ باتیں اگر ہم دیکھ لیتے۔ ٹرین آئی، یہ 18 اگست یا 19 اگست کی بات ہے، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اہلیان لاہور مہاجرین کی انتظار میں، کب آئے ٹرین، ان کے لیے کھانے بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے۔ آخر شام کے قریب افق پر ٹرین نمودار ہوتی ہے، اور ٹرین جب آتی ہے ادھر نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان زندہ باد کے نعرے، لیکن ٹرین سے کوئی جواب نہیں آتا۔ ٹرین جب داد چڑھتی ہے اسٹیشن پہ روکتی ہے، اہلیان لاہور کے دل کانپ جاتے ہیں کہ نہ جانے آوازیں کیوں نہیں آ رہی، اور ٹرین کی بوگی میں جب جا کے دیکھتے ہیں تو ایسا منظر دل دہلا دینے والا ہے کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں، سینے چھلنی ہو جائیں۔ بوگیوں کے اندر انسان زندہ نہیں، لاشوں کی حالت میں، سر بریدہ لاشیں، بازو کٹی ہوئے لاشیں، جگر چھلنی چھلنی لاشیں، عورتیں ایسی ہیں کہ چھاتیاں کٹی ہوئی ہیں، عورتیں ایسی ہیں کہ عصمتیں لٹی ہوئی ہیں، اور ایک بوگی تو ایسی ہے، ایسا خونی منظر کائنات نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو پاکستان مارز وجود کے اندر جب آیا اس وقت اہلیان لاہور نے دیکھا۔ ایک بوگی کے اندر بچوں کی لاشیں ہیں، سر بریدہ بچے 1 سال سے 5 سال تک، اور ان بچوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ان میں کچھ زندہ بھی ہے، عمر بھر کے لیے جنہیں مار دیا گیا۔ اور پھر اس کے پیچھے جو بوگی ہے، مسلمانوں، اے پاکستانیوں، ہوش کے داخل لو اور اپنے سینے کھول کر ایمان کے کانوں سے سنو، اس بوگی کے اندر لاشیں نہیں ہیں، اس بوگی کے اندر مردہ بچے بھی نہیں ہیں، اس بوگی کے اندر عورتوں کے پستان کٹے ہوئے ان کا ڈھیر لگا ہوا۔ یہ تمہاری ماؤں بہنوں کے پستان کاٹ کے اور اس پہ بورڈ لگایا ہے، یہ انڈیا کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو عید کا تحفہ ہے، اور تم سمجھتے ہو پاکستان ایسے ہی مل گیا؟ غیرت سے مر نہیں جاتے ہم، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو مودی کو اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں؟ ذلت سے مر نہیں جاتے وہ کمینے جو مودی کی کامیابی پر اسے مبارکباد دیتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ہندوستان کے ساتھ مل کے کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں ایک لکیر سی ہے؟ لعنت ہے سارے سیاسیوں پر
اور لعنت ایسے سارے ان کے سپورٹروں پر. قسم خدا کی اگر جان جائے ہم کہ ملک پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں اعلان کلمت الحق ہو، اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں اسلام کا بول والا ہو، اس لیے حاصل کیا گیا یہاں قرآن کی حکومت ہو، اس لیے نہیں حاصل کیا گیا. اور آج ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، نامینیٹ نہیں کر رہا کسی کو. کوئی بےہودہ اٹھتا ہے، اٹھ کے بکواس کرتا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. بتاتے نا 1947 میں 14 اگست کے بعد کو یا 1 اگست سے لے کر کتنا خون بہا. ان کو ہاتھ جوڑ کے کہتے نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. بتاتے نا پھر سرکار نے بدر میں بتایا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اور سنو، یہاں ایک بڑی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسلام تلوار سے پھیلا ہے لیکن اس تلوار نے امن قائم کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اسلام کی تلوار نے کبھی ظلم نہیں کیا. اسلام کی تلوار جب بھی اٹھی ہے اس نے دنیا پہ امن قائم کر دیا ہے. اور تاریخ گواہ ہے اس کی. جانتے ہیں آپ دنیا کے اندر کتنی جنگیں عظیم ہوئی ہیں؟ کتنی جنگیں عظیم ہوئی دنیا کے اندر؟ 2 جنگیں. اور ان جنگوں کے اندر مسلمانوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر سرکار نے جب تلوار اٹھائی نا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اکثر ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے سرکار کی مکی زندگی کے حالات ہمیں بتا کے کہ سرکار نے یوں ظلم کو برداشت کیا، یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، یوں سرکار پہ ظلم توڑے گئے. یہ باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں لیکن مدنی زندگی آپ سے چھپائی جاتی ہے. وہ نہیں بتایا جاتا آپ کو. میرے نبی کا نام ہے نبی السیف، تلوار والے نبی. میرے نبی کا نام نبی الملاحم، جنگوں والے نبی. میرے نبی کا نام ہے نبی القتال، کافروں کو قتل کرنے والے نبی. یہ نہیں تمہیں بتایا جاتا. یہ مدنی زندگی بھی پڑھو اور سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر جتنی جنگیں ہوئیں، تمام غزوات کے اندر 6564 لوگ قیدی ہوئے. ٹوٹل قیدی جو اتنے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ عہد رسالت جو آپ کا تھا، ظاہری حیات کے اندر جتنی جنگیں ہوئیں، اور ان میں فقط یہ مدنی زندگی کے اندر ہیں، مکی زندگی کے اندر نہیں. 6564 لوگ قیدی ہوئے اور صرف 759 لوگ قتل ہوئے. یہ اسلام کی تلوار ہے، جب اٹھتی ہے امن کرتی ہے. اور مسلمان جو شہید ہوئے پورے غزوات کے اندر 259 ہیں، لیکن جب ختم نبوت کی جنگ ہوتی ہے تو 1200 سے